ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اسباب کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسباب کی دنیا میں کشتی ہے یا چھوٹے موٹے جنابے والا الیکٹرانک کشتی ہے یا بحری جہاز ہیں دور تک جانا ہو۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں جی اور کوئی کشتی وشتی کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور چھلانگ لگا دے، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں۔ ایک طریقہ کار متعین ہے۔ یہ کہنا کہ صبر اور نماز سے امداد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو غلط ہے، وہ سمجھے نہیں۔ یہاں بالصبر، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ اچھا، صبر کے معنی عام لوگوں میں یہ پائے جاتے ہیں کہ دوسرا طاقتور ہو اور یہ کمزور ہو اور پھر چپ ہو جائے تو یہ صبر ہے۔ یہ نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، پھر بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، صبر کریں، تو یہ صبر ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں ان چیزوں کی اب کمزوری ہے۔ یورپ میں ایک مسلمان نے، ایک صاحب ایمان نے عدالت میں کیس لڑا، اس کے بچے کو فرنگی نے قتل کیا تھا۔ کیس وہ جیت گیا، پھر اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اثرات کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ کیس جو ہے، مقدمہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں، مقدمہ تو جیت گیا۔ پھر اس نے کہا چونکہ حکم ہے اس لیے میں سب کے سامنے معاف کرتا ہوں۔ اس کے اثرات یہ پڑے کہ بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں سے جاتی رہی، جو بزرگان دین نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک مسلمان کی دکان تھی اور ایک ساتھ عیسائی کافر کی دکان تھی، لیکن جو مسلمان تھا وہ ظہر تک کام کرتا تھا، اس کے بعد دکان بند کر دیتا تھا، حالانکہ اس کی دکان بہت اچھی چلتی تھی، کاروبار بہت اچھا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا مال بھی اچھا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، گاہکی کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بند کیوں کر دیتے؟ ظہر کے بعد آپ نہیں کھولتے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ والا دکاندار ہے یہ عیسائی ہے، اس کے پاس گاہک نہیں آتے، تو میں نے سوچا اس کو بھی تو روزی کی ضرورت ہے، بچوں کا رزق کا مسئلہ ہے، میں جان بوجھ کے نہیں آتا تاکہ کچھ اس کی گاہکی ہو جائے اور اس کا بھی روزگار اس کو اللہ نے جو دینا ہے مہیا کر۔ یہ ایک اخلاق کا طریقہ ہے۔ جب مسلمان اس طریقے سے اپنا اخلاق پیش کرتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے یہ ملائیشیا ہے اور یہ جتنے ممالک ہیں اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لے آئے، تو آپ غور کریں وہاں انہوں نے کاروبار کیا، زیادہ تر تو کھجوروں کا کاروبار تھا ان کا، وہ کاروبار سے ہی انہوں نے دوسرے غیر مسلموں کو دعوت دی اور مسلمان بنے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، دونوں باتوں سے، اس سے دوسروں پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ظاہری اسباب کا استعمال کرنا درست ہے، صحیح ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے، تلواریں، گھوڑے استعمال کیے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو باقاعدہ ٹریننگ دی۔ اس سے اگلی آیت بھیجی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اب ہمیں تکلیفوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، ہم پر مصائب بھی آئیں گے، اور جذبہ شہادت وہ پہلے ہی اپنے دل میں بٹھا لیں کہ کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی ہمیں جانا پڑے گا، اور مقام شہادت جو اللہ نے ہمارے کھاتے میں لکھا ہے وہ بھی ملے گا۔ لیکن یہ ایک اہم مسئلہ جو سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، خود ہی دوسروں کے لیے مجاہد بن کر ٹوٹ پڑنا، یہ تو سارے کے سارے بے وقوفوں والے کام۔ فلاں ہے جی تو جہاد کرو جی، اس طرح نہیں ہوتا جہاد، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں باقاعدہ علماء ہیں، محققین ہیں، مفتیان ہیں اور باقی ہیں، ان سب کی طرف سے یہ باقاعدہ حکم دیا جائے کہ مخالف فریق جو دوسرے ملک والا ہے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، اب اس کا مقابلہ کرو، اور وہ کافر بھی ہوں۔ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو مجاہد ہوں۔ یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ جہاد وہی، پھر جہاد کی قسمیں ہیں، جیسے جہاد باللسان، ہمارے جیسے مولوی اب صرف زبان کی حد تک ہی جہاد کر رہے ہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کسی کو غلط کام سے، برے کام سے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ جہاد جو ہے باللسان، یہ آخری درجے کا جہاد ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، قرآن نے کہا ہے وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ سورہ آل عمران میں تو ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس رزق سے مراد یہ ہے کہ جو اخروی رزق ہے، جنت میں جس طرح رزق دیا جائے گا، تو جنت میں رزق کا مطلب ہے اس حساب سے رزق دیا جائے گا، اس دنیا کا رزق وہاں نہیں پہنچتا۔ اچھا جی، یہ جو ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مردہ ہیں، یہ ترجمے بھی انہوں نے لکھا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ یہ زندہ کیسے ہے؟ اچھا، بہت ساری حیاتیات یعنی زندگیاں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ زندگی تو ہے۔ یہ کبھی آپ غور کیجئے جی، ایک ہے انسان کے اندر زندگی بالکل ہے، آپ کے سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھا کر بڑھ رہے ہیں، جب تک اس کے ساتھ رہتے ہیں جسم کے ساتھ تو وہ بڑھ رہے ہیں کسی نہ کسی زاویے میں، لیکن جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر اب ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ درختوں کے پتے یہ حیاتیات میں داخل ہیں، جب تک ان کا تعلق اس ٹہنی سے رہتا ہے، درخت سے رہتا ہے تو زندہ۔ جب وہ ٹہنی توڑ دی جاتی ہے، پتے توڑ دیے جاتے ہیں تو پھر ان پر وہ موت ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کا سلسلہ ہے، زمین کا سلسلہ ہے،
اور بہت ساری حیاتیات ہیں، یہاں تو سائنس نے بھی 22,000 سے زیادہ حیاتیات کو باقاعدہ تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے۔ لیکن جو کمزوری ہے ہم میں وہ یہ ہے کہ ہم حیات سمجھتے ہیں جس طرح انسان کی حیات ہے یا جانوروں کی حیات ہے، یہ ہے غلط مفہوم لینا۔ حیات تو حیات ہے، زندگی تو زندگی ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے 5 مہینے کا وہ بھی حیات ہے اور بوڑھا بھی حیات ہے، لیکن اس کے شعور میں، آگہی میں، اس کی زندگی میں فرق تو ہے۔ تو شہداء جو ہیں ان کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے، عرفہ زندگی ہے، معتبر زندگی ہے، معتبر ترین زندگی ہے۔ پھر زندگی پر زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ 2 زندگیاں ہیں، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہے، یعنی درمیان کی، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن زندگی تو ہے، یہ کہنا کہ موت ہی موت ہے اور شہید کو زندگی حاصل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔